ایک صحابیہ عورت کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ جب ایک صحابیہ عورت کو پتہ چلا تو صحابیہ عورت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹی خبر سنتے ہی یہ صحابیہ عورت بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ کہاں جا رہی ہے؟ احد کی طرف جا رہی ہے۔ یہ صحابیہ عورت بڑی ہی بے چینی سے، بڑی ہی بے قراری سے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا تو اس صحابیہ عورت نے کہا، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، جو خبر میں نے سنی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ خدا کے لیے جلدی بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ تو اس شخص نے کہا، مائی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آگے کیا کہا؟ مائی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ شوہر کے مرنے کی خبر سنتے ہی یہ عورت کہنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی اس وقت کس حال میں ہے؟ پھر اس شخص نے کہا، مائی تیرے شوہر کے ساتھ ساتھ تیرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ہائے، بیٹی کی خبر سن کر بھی، شوہر کے شہید ہونے کی خبر سن کر بھی اس عورت نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بولی، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، میرے نبی اس وقت کس حال میں ہے، جو میں نے خبر سنی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ پھر اس شخص نے کہا، مائی تیرے شوہر کے ساتھ ساتھ، تیرے بیٹے کے ساتھ ساتھ تیرے تینوں بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں، تیرے تینوں بھائی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ہائے، بھائیوں کی خبر سن کر، شوہر کے مرنے کی خبر سن کر، بیٹے کے مرنے کی خبر سن کر بھی اس صحابیہ عورت نے پھر سے کہا، میاں مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ اس وقت میرے نبی کس حال میں ہے۔ ہائے، شوہر فوت ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اپنا لخت جگر نور نظر بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان کڑیل نوجوان بیٹا شہید ہو گیا، صحابیہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہائے، کتنی محبت ہے میرے نبی سے کہ تینوں بھائی فوت ہو گئے، صحابیہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ صحابیہ بار بار پوچھتی ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی اس وقت کس حال میں ہے۔ صحابیہ کا خامد بھی فوت ہو گیا، بیٹا بھی فوت ہو گیا، تینوں بھائی بھی فوت ہو گئے، سارا کنبہ ختم ہو گیا، پیچھے کوئی بھی نہ رہا، پھر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دوڑتی چلی جا رہی ہے احد کی طرف، دوڑتی چلی جا رہی ہے احد کی طرف، دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے نبی کس حال میں ہیں۔ آخر میں آ کر کسی نے خبر دی کہ حضور زندہ ہیں، حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ اس صحابیہ عورت نے کہا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی مجھے قرار نہیں ملے گا، جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی مجھے چین نہیں ملے گا۔ دوڑتی چلی جا رہی ہے احد کی طرف، دوڑتے دوڑتے اس نے دیکھا ادھر سے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، کائنات کے نبی ادھر سے آ رہے ہیں، حضور سامنے آ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صحابیہ عورت حضور کے قدموں پہ بیٹھ کے حضور کا کرتا مبارک پکڑ کے چوم کر کہتی ہے، حضور یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہیں تو سارا جہان بھی چاہے کیوں نہ مٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ زندہ رہیں، سارا جہان کیوں نہ مٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ زندہ رہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرے تینوں بھائی فوت ہو گئے، مجھے کوئی ارمان نہیں ہے، حضور آپ تا قیامت زندہ رہیں، میں آپ کو اپنی زندگی میں زندہ ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہائے، اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا عشق، اتنا پیار اپنے نبی سے کہ شوہر فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی صدمہ نہیں ہوا، تینوں بھائی فوت ہو گئے، کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ زندہ ہیں تو سارا جہان بھی کیوں نہ مٹ جائے مجھے کوئی ارمان نہیں۔ اتنی محبت تھی، اتنی مودت۔ یہ صرف صحابیہ حضور سے محبت نہیں کرتی تھی، یہ صرف صحابی حضور سے محبت نہیں کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ
ان سب صحابیوں سے کہیں زیادہ میرے حضور علیہ السلام ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے کہیں زیادہ میرے حضور علیہ السلام اپنے صحابیوں سے، اپنے امتیوں سے محبت کیا کرتے تھے، امت کے دکھ سنا کرتے تھے، امت کے درد سنا کرتے تھے۔ دروازے پہ کوئی بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، پاگل عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا عورت تھی، پاگل تھی۔ وہ اتنی پاگل تھی کہ کوئی بھی اسے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کملی سی عورت آ گئی ہے، یہ ہمیں روکے گی، ہمیں ایسی بے تک کی باتیں سنائے گی، ہمارا قیمتی وقت ضائع کر دے گی۔ یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے لوگ اس سے۔ کملی سی عورت تھی نا، بے تک کی باتیں سنانے والی۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے گئی، میرے حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا۔ اس کملی سی عورت نے میرے حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا، ادھر آئیں۔ میرے حضور علیہ السلام اٹھے، اس کملی سی عورت کے پاس ہے، جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں میں نے کچھ کہنا۔ اس میدان میں گئے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت کے اوپر گئے۔ جب اس کملی سی عورت نے میرے حضور علیہ السلام کو میدان میں لے کر گئی تو ایسے ہی گھماتی رہی، تتی ریت کے اوپر، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، حضور کا نازک بدن۔ اس کملی سی عورت نے ایسے ہی گھماتی رہی میرے حضور علیہ السلام، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کا وقت ضائع کرتی رہی، قیمتی وقت ضائع کرتی رہی۔ اوپر سے کڑکتی دھوپ، تتی ریت، ادھر سے میرے حضور علیہ السلام کا نازک بدن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، آپ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے کہ اس کملی سی عورت کے کام دیکھو، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے سے تتی ریت، اس کم بخت نے میرے حضور علیہ السلام کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ لیکن وہ کیا کرتے، میرے حضور علیہ السلام خود اٹھ کر اس کملی سی عورت کے پاس گئے تھے، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے حضور کو ایسے ہی گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب یہ عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی، میرے حضور علیہ السلام آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب میرے حضور علیہ السلام بیٹھے، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے، حضور آپ جانتے نہیں یہ کملی سی عورت ہے، یہ تو پگلی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی سنتا نہیں، یہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، اس بدبخت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی اس کو سلام دینا گوارا نہیں کرتا، یہ جس راستے پہ جا رہی ہوتی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے۔ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا نا حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو میرے حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی دکھڑے نہیں سنوں گا تو یہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ عمر اگر میں بھی اس بیچاری کی نہ سنوں تو یہ بیچاری اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے غم کس کو سنائے گی؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ دکھوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تک کی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔